الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. سورہ مائدہ آیت نمبر 6 اور بہت اہم آیت، ہم سب کی ہر وقت کی ضرورت. ویسے تو پورا قرآن ضرورت ہے، لیکن پورے قرآن کی ضرورت محسوس کون کرتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو. پہلے لفظی ترجمہ سن لیں. اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہو. فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو لو. وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سر کا مسح کر لو. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھو لو، یعنی ٹخنوں سمیت دھو لو. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر تم ہو جنبی حالت میں، یعنی بڑی ناپاکی میں، فَطَّهَّرُوا، تو سارے جسم کو پاک کرو، یعنی سارے جسم کو پھر غسل کے ذریعے پاک کر لو. وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، او عَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر میں ہو، او جاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی رفع حاجت کر کے آئے، قضاء حاجت سے فارغ ہو کے آئے، باتھ روم یوز کر کے آئے. او لامستم النساء، اور یا تم نے چھوا ہو عورتوں کو. لفظی ترجمہ بھی کر رہا ہوں. فلم تجدوا ماء، اور پس تم نہ پاؤ پانی نہیں ہے. فتیمموا صعیدا طیبا، پس تم تیمم کر لو پاک مٹی سے. فامسحوا بوجوہکم، تو مسح کر لو اپنے چہروں کا. وَأَيْدِيَكُم مِّنْ، اور اس سے اپنے دونوں ہاتھوں کا. مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ، اللہ تعالیٰ تم پر تنگی کرنا نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ تم پر زندگی کو تنگ کرنا نہیں چاہتا. وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُم، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم طہارت حاصل کر لو، پاکیزگی تمہیں حاصل ہو جائے. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ تم پر اپنی نعمتوں کو تمام کر دے، اپنی نعمتوں کو پورا کر دے تمہارا. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کا شکر کرنے لگو. یہ تو اب لفظی ہو گیا ترجمہ. لفظی کا مطلب ہے کہ مور اینڈ لیس لفظ بلفظ ترجمہ. اب آیت شروع ہو رہی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو. اچھا، جب نماز کے لیے اذان دے دی ڈاکٹر صاحب نے، اور نعمانی صاحب نے اقامت کہہ دی، یا خان صاحب نے اقامت کہہ دی، اب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. اب کیا؟ اب سب بھاگ رہے ہیں کہ وضو کرنے کے لیے. کوئی باتھ روم جا رہا ہے، کوئی نیچے جا رہا ہے، کوئی اوپر جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے. اس کا تو مطلب یہی ہوا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، یعنی اب کھڑے ہو گئے. اب امام اللہ اکبر ابھی اس نے کہا نہیں ہے، آپ جب جلدی سے جائیں باتھ روم کی طرف، وضو خانے کی طرف. ٹھیک ہے؟ نہیں، اس کا مطلب اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، اس کا مطلب ہے اذا اردتم الی الصلاۃ، اذا اردتم لقیام الصلاۃ، یعنی جب تم نماز کے ارادہ کرو، جب تم نماز کے ارادے سے اپنے گھروں سے نکلو، یا اپنے گھروں میں نماز کا ارادہ کرو کہ اب تمہیں
اپنے گھروں سے نماز کے لیے نکلنا ہے، یہ مطلب ہے کہ یعنی جب تم نماز کا ارادہ، جس وقت کی نماز حاضر ہے اور تمہیں نماز ادا کرنی ہے اور تم نماز کا ارادہ کر رہے ہو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہو، مطلب یہ کہ جب تم نماز کا ارادہ کر رہے ہو۔ اور ایک لفظ آگے استعمال ہوا، او لامستم النساء۔ قرآن اصل میں جو ہے نا ادب کی بھی کتاب ہے، بڑی زبردست ادب کی کتاب ہے۔ قرآن اپنے لفظ سے، اصل میں بے ادب تو بندہ ہوتا ہے۔ ادبنی ربی فاحسن تادیبی، حضور نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تادیبی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا، بہترین ادب۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم معلم اخلاق و ادب تھے۔ تو قرآن جو ہے بعض باتیں استعارے میں کرتا ہے، استعارے میں حقیقت بات، صحیح بات، لیکن بعض اوقات اس کو یعنی جب فقہ کے مسئلے کے طور پہ بیان کیا جائے گا تو پھر بال کی کھال نکالی جائے گی، پھر کوئی رعایت نہیں ہوگی کہ کون چھوٹے بیٹھے ہیں یا بڑے بیٹھے ہیں، یا بچہ بیٹھا ہے یا بچی بیٹھی ہے، یا شادی شدہ بیٹھا ہے یا بغیر شادی شدہ بیٹھی ہے۔ جب آئے گا ادھیڑنے کا ٹائم، فقہ کا مسئلہ سمجھنے کا، تو پھر فقہ اسی طرح سمجھی جاتی ہے جس طرح حق ہے، تبھی مسئلہ سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن قرآن یعنی جب اولا مستم النساء، جب تم ان کے ساتھ مجامعات کرو، اپنی عورتوں کے ساتھ، یعنی ان کے ساتھ فزیکل کانٹیکٹ جو ہے وہ ہو۔ وضو، سب سے پہلے یہاں پر وضو کے مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ وضو کے بغیر انسان نماز ادا نہیں کر سکتا۔ نماز ام العبادات المقربہ، نماز کو کہا جاتا ہے یہ ام العبادات المقربہ، اللہ کے قریب کر دینے والی عبادات جتنی بھی ہیں ان سب کی بنیاد جو ہے وہ نماز ہے۔ اور نماز ہی انسان کی بحیثیت انسان تکمیل اور اللہ سے تعلق جوڑنے کا ایک بڑا اہم ذریعہ اور رابطہ ہے۔ انسان نماز ہی کے ذریعے اپنے خالق و مالک کے سامنے عجز و نیاز مندی کا اظہار کرتا ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضور نے فرمایا جب بندہ سجدہ کرتا ہے نماز میں تو وہ اللہ کے قدموں میں سجدہ رکھتا ہے، سجدہ کرتا ہے۔ نماز تک پہنچنے کا ذریعہ ہے وضو۔ وضو طہارت حاصل کرنے کے لیے، طہارت کا مطلب پاکیزگی، پاکی حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ طہارت نظافت کو اور ازالہ حدث و نجس کو کہتے ہیں۔ طہارت کے ذریعے انسان کے جسم سے حدث یعنی بے وضو بے غسل ہونے کی حالت اور خبث وغیرہ کی حالت کو دور کرنا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ طہارت کے بغیر بعض اعمال حلال نہیں ہوتے، جیسے قرآن کریم کو ہاتھ لگانا، نماز ادا کرنا، نماز جنازہ ادا کرنا، سجدہ تلاوت وغیرہ ادا کرنا، یہ ساری چیزیں انسان کے لیے حرام ہے کرنا اگر اس کا وضو نہ ہو۔ اسی طرح منی، خون، حیض و نفاس، خون استحاضہ، زخم کا خون، نکسیر کا پھوٹ جانا، پیپ نکلنا، خارج ہونا، قے آنا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے ذریعے یہ اگر واقع ہو جائیں تو ان کے ذریعے بھی انسان کے اوپر طہارت لازمی ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی چابی، نماز کی کنجی طہارت ہے، پاکیزگی ہے۔ اور نماز کو کہا گیا کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج ہے، اور نماز کی کنجی چابی جو ہے وہ طہارت اور پاکیزگی۔ وضو کے فرائض اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان، وضو کے سنن، مستحبات، نوافل، فضائل،
یہ ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح غسل جو ہے، غسل کے مستحبات کتنے ہیں، سنت کتنی ہے، آداب کیا کیا ہیں، وہ سارے کے سارے بالتفصیل ہمیں ملتے ہیں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی جو 4 اہم چیزیں تھیں، جو یعنی فرائض وضو جس کو کہتے ہیں، اللہ نے وہ یہاں بیان فرما دیا۔ منہ دھونا، کونیوں سمیت ہاتھ دھونا، چوتھائی اپنے سر کا مسح کرنا، اور پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، چہرہ، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ٹخنوں سمیت۔ اچھا، اسی طرح آگے جو آیت کا، اسی آیت کا جو حصہ ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، یہ تو تھی حدث اصغر، یعنی چھوٹی ناپاکی، وضو نہیں ہے تو آپ کو وضو کرنا لازمی ہے۔ وضو ٹوٹ گیا، خون وغیرہ نکل کے بہہ گیا، وضو آپ کا ختم ہو گیا، اب آپ کو وضو کرنا ہے۔ نہیں، ناخن کاٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ناخن کاٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ آگے اللہ فرما رہا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، یہ تو ہے چھوٹی، اس کو میں نے بتایا فقہ کہتی ہے حدث اصغر، چھوٹی پلیدی، چھوٹی ناپاکی، جس کو ہم وضو کے ذریعے پھر دوبارہ ہم پاکیزگی اور طہارت کی حالت میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح جنبی حالت میں جب انسان ہوگا، مرد یا عورت، تو جب تک وہ اپنے پورے جسم کو غسل کے ذریعے، جیسے میں نے پاک اور صاف نہ کر لے، اس کو نظافت اور پاکیزگی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح غسل کے فرائض اگر موٹے دیکھے جائیں تو غسل کے اندر منہ کے اندرونی حصے کو دھونا، ناک کے اندرونی حصے کو دھونا، اور سارے بدن پہ پانی بہانا۔ منہ کا یہ تو فرائض ہیں کہ اگر صرف یہ 3 کام کر لیے تو غسل ہو جائے گا، آپ جنابت کی حالت سے طہارت کی حالت میں آ جائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے نوافل اور مستحبات اور آداب اور سنن ہیں، اگر ان کا لحاظ اور خیال رکھا جائے اور ان کو بھی پورا کیا جائے، اس کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ درس قرآن کوئی ایسا ضروری فورم، مفید تو نہیں کا لفظ استعمال نہیں کروں گا، ضروری فورم نہیں ہے کہ یہاں پر ہی ان نوافل اور مستحبات کو بیان کیا جائے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ بھی کتاب کھولیں اور یاد کریں کہ شرائط ہیں، آداب ہیں، سنت مستحبات ہیں، ان سب چیزوں کو تھوڑی سی اپنی توجہ بھی ہونی چاہیے۔ اسی طرح سفر کی حالت میں اگر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب جیسے اس کی ذکر ہو رہا ہے جنابت کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحت کل شعرۃ جنابۃ، جب آدمی بڑی امپیورٹی کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے پورے بدن کے، سر کے نہیں، ہر بدن کے ہر حصے میں، ہاتھ، پاؤں، سر سے لے کے پاؤں تک جہاں جہاں بال ہیں، ہر بال کے نیچے پلیدی ہوتی ہے، ناپاکی ہوتی ہے۔ تو لہذا اس ناپاکی سے پاکی کی حالت میں آنے کے لیے کم از کم یہ، اور باقی چیزیں کیا کہنا چاہیے، آپ کو کتابوں سے ملیں گی۔ اگر آپ کہیں گے تو کسی مناسب وقت پہ ایک دربار لگا کے اس کو بھی وضو کے اور غسل کے وہ بھی بیان کر دیے جائیں گے۔ لیکن اگر میں اس کے لیے ایک سیشن کروں گا تو پھر ہر چیز زبانی سنوں گا بھی ہر ایک سے، چاہے سب بھاگ جائیں۔ ورنہ اپنی اپنی نماز کی کتاب، ہر نماز کی کتاب گھر میں موجود ہوگی چھوٹی بڑی، اس کے اندر یہ عموماً چیزیں مل جاتی ہیں۔ اگر نہیں ملے تو میں آپ کو پھر اس کی کاپیاں کروا کے دوں گا۔ اب دیکھنا ہے کتنے یاد کرنے کے لیے میدان میں آتے ہیں مرد مجاہد۔ اچھا، پانی اگر میسر نہیں ہے، وضو
کا ذکر پہلے آیا، چند وضو کے فضائل بھی سیکھ لیں، پڑھ لیں، سن لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ فاحسن الوضو خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره، جس نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح وضو کیا تو اس کے گناہ صغیرہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ وضو کرتا ہے تو اس کے ناخن، ہاتھ اور پاؤں کے ناخنوں کے ذریعے اس کے گناہ صغیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ دھو دیتا ہے، جھاڑ دیتا ہے، جھڑ جاتے ہیں۔ لیکن وضو اچھی طرح وضو کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجد کے پانی کی ایک ٹنکی بہا دی جائے کہ جی کیا ہو رہا ہے، فل نل کھول کے اچھی طرح وضو ہو رہا ہے، یہ وضو ہو رہا ہے یا وضو کی جگہ پہ غسل ہو رہا ہے۔ بعض اوقات وضو میں لوگ اتنا پانی بہا دیتے ہیں جتنا ایک عام آدمی غسل میں نہیں لگاتا۔ ایک آدمی گوری پر عصر کے ٹائم میں تو موٹا آدمی وہ نہ غسل کر سکتا، اتنا اتنا پانی ہم پورا غسل کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو ایسے یہ پانی کا ضیاع ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ دو دو بوند کر کے ہاتھ کو ایسے لگانا، یعنی ایک ماڈریٹ طریقے سے گھر سے وضو کرتے ہیں۔ اچھا، اب ایک حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، تم نے شرارت ضرور کرنی ہے، علی حسین بیچ میں شرارت، یہ گھر سے وضو کی شرارت دیکھا وہ نہیں، یہ اس کو کہتے ہیں میٹھی شرارت، ہاں کھٹی میٹھی شرارت۔ من خوب می شناسم پیران پارسارا، تینان ادھر وضو بناتا ہے، گھر سے نہیں بناتا ہے۔ کون کون؟ لیجیے فتویٰ بھی آ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا صلاۃ الا بوضو، بغیر وضو کے کوئی نماز نہیں ہے، ولا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اور وہ وضو نہیں ہے جس کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ بعض اوقات وضو کی جگہ پہ ایک دو حضرات ملتے ہیں، بیٹھے وضو کی سیٹ پہ، اور بھائی کیا حال ہے، آفس کیسے جا رہا ہے، آفس کیسا جا رہا ہے، ہاتھ لیا اور منہ میں کلی کر کے کلی کرنا شروع کی۔ اب یہ تو آفس کیسا جا، دوسرا آ گیا اس کے ساتھ بیچ میں السلام علیکم ٹھوک دیا، اور جب وضو سے فارغ ہوئے ایک اور مل گیا، پوچھ لیا اس سے کہ بھائی لنچ کر لیا یا نہیں، کہیں گے نماز کے بعد کریں گے، اکٹھے کریں گے۔ یعنی یہ بھی حضور، لیکن اس پہ فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اگر بسم اللہ نہیں پڑھی تو وضو تو ہو جائے گا، اور وضو ہو جائے گا تو ظاہر ہے نماز بھی ہو جائے گی، لیکن وضو کی جو روحانیت اور برکات اور اثرات اور اس کے نتائج و ثمرات جو ہے نا، وہ انسان حاصل نہیں کر سکے گا۔ تو لہٰذا جو وضو کے آداب ہیں کہ بھئی قبلہ رخ بیٹھنا ہے، سمجھے، اور وضو سے پہلے مسواک کرنی ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے، وضو کی خاص دعا نہیں آتی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ کو پتہ سب جگہ چلتی ہے، وہی چلے گی، نہیں تو بسم اللہ علی دین الاسلام، اور ایک دو ٹیکسٹ احادیث میں اس دعا کے اور بھی آتے ہیں۔ تو وضو کی اپنی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے، اس کی طرف خاص اہتمام اس کا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے، یہ وضو کے بعد آیا تھا مسئلہ یہ نہیں تیمم کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التراب طہور للمسلم، مٹی مسلمان کے لیے پاکیزہ ہے، ما لم یجد الماء 10 سنین، اگر تم کو 10 سال بھی پانی میسر نہیں ہے تو تم جو ہے مٹی کے اوپر پاکیزگی حاصل کر سکتے ہو، اور تیمم کے ذریعے وضو کر سکتے ہو۔ پانی صرف اتنا میسر ہے کہ آپ کی گزارے کے لائق ہے، اور اگر آپ اس کو وضو میں یا غسل میں لگا دیں تو آپ کو پینے کے لیے دشواری ہو جائے گی اور نوبت ہلاکت تک آ جائے گی۔ تو اگر ایسی صورت ہے، اتنی قلت ہے، تو آپ 10 سال تک تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے کہ جو وضو ہے اس میں المرافق، جی، جبکہ یہاں پہ صرف لکھا ہوا ہے بوجوہکم و ایدیکم، جی، اس میں مرافق نہیں لکھا ہوا جو تیمم ہے۔
نہیں ابھی میں اس کا ذکر کرتا ہوں. اس میں نہیں، تیمم میں تو دیکھیے وہاں پر صرف جو اس میں تھا، اس میں تو یہ تھا، ابھی میں آپ کو ذکر کرتا ہوں. فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی سے تیمم کرو، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ. اب ایدی میں نے آپ کو بتایا نا، یہاں بہت بڑے فقہی مسئلے لاحق ہیں. مثال کے طور پہ پہلے تیمم، پہلے چند باتیں تیمم کے متعلق یہ پڑھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، یہ تیمم اس امت کے ساتھ مخصوص ہے اور اس امت کو رعایت ہے. اس امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے کسی اور امت کو یہ رعایت نہیں دی گئی، نہیں اس کی اجازت دی گئی. اور تیمم جو ہے وہ پانی کے قائم مقام ہے. پانی کے قائم مقام ایک ایسی چیز ہونی چاہیے تھی جو سہل الحصول ہو، جس کا حصول آسان ہو. پتہ یہ چلا کہ بھئی پانی نہیں ہے تو مٹی کے تیل سے وضو کر لو، تو ایک تو مٹی کا تیل ویسے صحت کے لیے نقصان دہ، اس کو منہ پہ اور ہاتھ پہ لگانا کہ اگر پیٹ میں چلا گیا، اور اس کا حصول کیسے، حصول بھی بعض اوقات اس کو حاصل کرنا جو ہے وہ بھی مشکل. تو مٹی جو ہے سہل الحصول تھی، آسانی کے ساتھ میسر آ سکتی تھی اور آ سکتی ہے، اور ہر جگہ میسر ہو سکتی ہے. اور ضروری طہارت کے لیے یعنی غسل اور وضو دونوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس مٹی کو اس امت کے لیے پاک صاف کر دیا. اب اصل میں بڑی یہ جو ڈاکٹر صاحب نے ابھی بات کی، دل تو بڑا چاہ رہا ہے کہ یہاں پر جو فقہ اور فقہا کی جو یعنی علمی مباحث ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی باکسنگ اور ان کے درمیان فائٹنگ نہیں، ان کے جو اختلاف الفقہا ہے. مثال کے طور پہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک بس ایک دفعہ آپ نے مارا اور جھاڑ کے چہرے پہ مل لیا، اور ایک دفعہ لگا کے بس یہاں تک آپ نے اس کو پھیر لیا، الی المرافق، یہ ہو گیا بس تیمم. یوں کیا اور جھاڑ لیا. امام ابو یوسف جو خود امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اور خود مطلب ہے کہ مجتہد اور امامت کے منصب کے اوپر فائل ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جائز ہی نہیں ہے، جھاڑنا جائز نہیں. پھر بعض فقہا کے نزدیک یہ ہے کہ یہ جو شوافع کے نزدیک کہ یہ جو تیمم ہے یہ الی المرافق نہیں ہے، بس یہاں تک ہی ہے. اس کو کیا کہیں گے؟ کون اردو میں کیا کہیں؟ پہنچا کلائی تک. تو اس میں اور بعض یہ کہتے ہیں کہ بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ بھائی کیا کہنا چاہیے کہ 3 دفعہ آپ ماریں، 3 دفعہ ماریں اور 3 دفعہ ہی اس کو چہرے پہ پھیریں الگ الگ، اور 3 دفعہ ہی جو ہے الی المرافق کریں. بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں 3 دفعہ صرف کلائی تک آپ کریں. تو اس میں پھر یہ بھی بحث آتی ہے کہ وضو اور غسل کے لیے تو بعض فقہا جو ہیں وہ نیت کو ضروری اور واجب قرار دیتے ہیں اور تیمم میں نہیں دیتے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں تیمم میں بھی ہے. تو یہ اصل میں ابھی تک جو میرے آڈینس جو ہیں، میرے محترم جو ہیں آپ حضرات، وہ شاید ابھی اس وقت اس بحث کے لیے تو تیار نہیں ہے. نہیں، بحث سے مراد پھر وہ بحث فقہی اصطلاح ہے. نہیں، میں عرض یہ کر رہا ہوں، صرف ہمیں یہ بتا دیں کہ امام ابو حنیفہ نے جو بتایا ہے وہ کیسے بتایا ہے تاکہ ہم لوگ بھی اسی طریقے سے کر لیا جائے. آپ نے اس کب تیمم کیا تھا؟ ایک مرتبہ صرف کیا ہے میرے خیال ہے زندگی میں. یعنی 90 سال کی عمر میں جناب زبیر خالد قادری صاحب نے صرف ایک دفعہ کیا. قبرستان میں پانی نہیں تھا. اچھا. پڑھنی تھی ہم لوگوں قبرستان میں، قبرستان کی مٹی پہ مکروہ ہے. یعنی ایک دفعہ کیا، وہ بھی قبرستان میں کیا، مکروہ تیمم کیا. دیکھیے امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو یہ امام اعظم امام ابو حنیفہ کا جو مطلب ہے کہ قول ہے، مارا، جھاڑا
اور چہرے پہ پھیر لیا آہستگی سے، پھر مارا، اور پھر اس کو جھاڑا. جھاڑنے کا مطلب ہے کہ اچھی طرح جھاڑے تاکہ وہ، اس میں یہ بھی کہتے ہیں تاکہ چہرے پہ مٹی نہ لگے. اور بس یہ ہے، ایک دفعہ چہرے پہ، ایک دفعہ الی المرافق مسا ڈسٹ کے ساتھ اوپر کر کے، بس یہ ہے. لیکن یہ اس میں انشاءاللہ یہ جو مباحث ہے نا، مباحث سے مراد یہ ہے کہ یہ مٹی مکروہ، اس کے علاوہ اور کوئی مٹی مکروہ ہے؟ نہیں، کوئی ساری مٹیاں پاک ہیں. بھئی یہ ہے کہ باتھ روم میں نیچے کوئی نہ بیٹھ جائے وہاں پر کرنے کے لیے، وہ نجس العین ہوگی میرا خیال کرتا ہے. ناپاکی چیز کا مٹی بھی تو مکروہ ہے ناپاکی والا. ہاں نہیں، مٹی جو راستے میں ہے اور وہ ایسی ہے کہ اس کے اوپر کسی وقت ناپاکی تھی اور وہ بارش ہوئی یا دھوپ پڑی، وہ صاف ہو گئی تو وہ پاک ہے. اور وسیع میدان، چاہے وہاں پر اگر کسی نے گائے بھینس بکریاں بھی اگر چرتی ہوں تو وہاں پر ایسے نہیں کہ پوری جگہ، ظاہر ہے بھینس کا باڑا جو ہے وہ اگر یہاں بھینسیں بندھی ہوئی ہیں تو ظاہر ہے وہ اس میں تو سب جگہ وہ خرابی ہو گئی. لیکن عام جو مٹی گھر میں ہے، گھر سے باہر ہے، وہ ساری چیزیں، وہ جگہیں پاک ہیں. تو یہ جو قرآن مجید میں جہاں یہ ویسے بھی فقہی مباحث کے بعد اس معاملے میں یہ امام کیا فرماتے ہیں دوسرے امام کا، یہ بڑی ایک انسان کے ایمان کو بھی تازہ کرنے والی اور علم کو بھی بڑھانے والی مباحث ہیں. اس میں یہ اختلافی، یہ میں نے آپ سے عرض کیا نا، لفظ بحث اور لفظ اختلاف، یہ جس معنی میں ہم لیتے ہیں وہ ان کا معنی نہیں ہے. یہ اسلامک جورسپروڈنس، فقہ اسلامی کی یہ مستقل ٹرمینالوجی، اصطلاح ہے. ہم تو اختلاف کہتے ہیں نا کہ بس پھر اس کے ساتھ روٹ گئے، سیاں روٹ گئے. نہیں، فقہا کے یہاں یہ بالکل دوسرے معنی ہے. 12 اب ایک اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ایک بات اور فرما رہے ہیں کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم، اسی آیت میں، آیت نمبر 6 کے آخر میں، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگیوں کو تنگ کرنا نہیں چاہتا، تمہیں پریشان کرنا نہیں چاہتا. وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں پاکیزہ کرنا چاہتے ہیں. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کا اتمام کرنا، پورے کرنا چاہتا ہے تاکہ تم شکر کرو. اتمام نعمت کیا ہے؟ اتمام نعمت یہ ہے کہ نفس کی پاکیزگی کے احکام کے ساتھ ساتھ جسم کی پاکیزگی کے احکامات بھی دیے جائیں. ایک مسلمان کے لیے جسم کی صفائی بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی نفس کی پاکیزگی اور صفائی. نفس کی پاکیزگی اور طہارت کے لیے پہلے بتا دیا کہ حرام کاری نہیں کرنی، نکاح کرنا ہے، یہ یاریاں نہیں لگانی. یہی لفظ قرآن نے استعمال کیا اور یہی میں استعمال کر رہا ہوں کہ یہ نہیں کہ ادھر مل رہے ہیں ادھر مل رہے ہیں، یہ کام نہیں کرنا. اور حرام نہیں کھانا، گندی چیزیں نہیں کھانا، حلال کھانا ہے اور طیبات کھانا ہے. اس کا ذکر پہلے پچھلی دفعہ آ گیا تھا. تو یہ تو آپ کی اور ہماری، انسان کی، بنے نوع انسان کی یعنی روحانی صفائی کے لیے بندوبست ہو گیا. اب روح صاف ہے، جسم گندا ہے، نہا ہی نہیں رہا ہے، ابھی تیمم پہ چل رہا ہے. تو فرمایا کہ نہیں، جسمانی پاکیزگی جو ہے یہ بھی ضروری ہے اور جسمانی طہارت اور اس کا بھی اہتمام کر. اور بے شمار احادیث ہیں، میں وقتاً فوقتاً آپ سے ذکر کرتا، سناتا اور بتاتا بھی رہتا ہوں کہ ایون میلے کپڑے پہن، چاہے وہ پاک ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو اٹھا دیا. یہ بے شمار احادیث اور واقعات اس قسم کے آتے ہیں جو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اللہ تعالی ہم سب کو روحانی اور جسمانی دونوں طہارت اور پاکیزگی اور صفائیاں عطا فرمائے. آمین. اگر غسل کرنے کا ہے لیکن ادھر پانی نہیں ہے تو مٹی کا وہ کیسا کر سکتے ہیں؟ یہی طریقہ، یہ نہیں کہ گدھے کی طرح مٹی کے اندر لوٹ لگا رہا ہے، نہیں، یہ نہیں چلے گا. ہاں بس یہی، بس جب تک پانی دستیاب نہیں ہے. یہ بھی مطلب اس کا نہیں ہے کہ سردیوں میں خالی آدمی تیمم پہ چل رہا ہے، یہ بس 2 جھٹکے مارے اور نکل گئے، نہیں. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ،
اور تم اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي، اور اس عہد کو بھی، الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، جو تم نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ اہل کتاب کو یہاں مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اہل کتاب، تم اپنی ان نعمتوں کو یاد کرو، اور بعض مفسرین کے نزدیک کہ اس میں یقیناً مسلمانوں کو بھی کہا جا رہا ہے، اور اس عہد کو یاد کرو کہ تم نے جو اللہ سے کیا تھا، اذ قلتم سمعنا واطعنا، کہ جب تم نے کہا تھا ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کریں گے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے جو سینوں میں ہے۔ بے شک۔ یعنی اس وقت کو یاد کرو اور اس عہد کو بھی یاد کرو جب اللہ کے ساتھ تم نے کیا تھا، یعنی تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، قبائلی عصبیتیں، لڑائیوں اور عداوتوں کے درمیان پھنسے ہوئے تھے، تمہاری زندگی تم پر حرام ہو چکی تھی۔ یعنی قبل از اسلام اہل مکہ جو ہیں ان کی حالت کیا تھی؟ ان کی بھی حالت یہی تھی، اور تم اس سے نجات کا راستہ ڈھونڈتے تھے، لیکن تمہیں راستہ کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر پے در پہ کئی احسانات کیے، تمہیں اسلام کی توفیق بخشی، اسلام کی وجہ سے تمہاری یہ دیرینہ لڑائیاں، عداوتیں اور قبائلی رنجشیں ان کا خاتمہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک دوسرے کا مخار مونس اور بھائی بھائی، اور تمہیں ایک دوسرے کا ہمدرد بنا دیا۔ یہ اللہ یہ بھی ایک نعمت اہل ایمان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت تو یہ تھی۔ اس بات تک پہ لڑائیاں ہوتی تھیں اور خون بہتے تھے کہ تمہارے کھیتوں میں سے پرندہ اڑ کے میرے کھیت میں کیوں آ گیا؟ اب بتائیے، پرندے کے چڑیا پہ یا کوے کے اوپر کسی کا کنٹرول ہے؟ نہیں بھائی، جانور کو تو، اپنے مال مویشی کو تو انسان کنٹرول کر سکتا ہے، پرندے کو کیسے کنٹرول کرے؟ تو یہ حالت جہالت کی تھی۔ آگے اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کے لیے قائم ہو جانے والے بن جاؤ، تم انصاف کے ساتھ گواہی دینے کہ تم انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے ہو، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ کیا کرنے کے لیے؟ انصاف کی گواہی دینے کے لیے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کر سکو۔ اعدلوا، انصاف سے کام لو، هو اقرب للتقوی، یہ انصاف کرنا، انصاف کے تقاضے پورے کرنا، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ انصاف انفرادی طور پہ بھی، انفراد اور انصاف اجتماعی طور پہ بھی۔ کسی بھی سوسائٹی میں، گھر میں اگر انصاف نہ ہو، یعنی اگر ایسا ہوتا تو نہیں ہے لیکن مثال کے لیے سمجھ لیں، اگر ماں باپ اپنی اولاد میں سے کسی کے ساتھ نا انصافی کریں، یا عدالتوں میں، یا حکمران چھوٹے لیول سے لے کے اور بڑے لیول تک انصاف کا دامن چھوڑ دیں، یا انصاف کے معیار دو ہو جائیں کہ ایک ممبران پارلیمنٹ کے لیے اور وزراء اور سفراء اور امراء اور کبراء ان کے لیے ایک ہو، اور فقراء اور ضعفاء اور مساکین ان کے لیے دوسرا ہو۔ صرف انصاف نہ ہونا معاشرے کے اندر یعنی خلفشار پیدا کرنے کے لیے کافی ہے، اور انصاف کی پوری ایٹموسفیئر فراہمی کسی بھی معاشرے کے اندر 80-90% یعنی پیس اور امن اور اطمینان اور ٹرینکولیٹی قائم کرنے کے لیے وہ اس کے تقاضے پورے کر دیتی ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ مسلم معاشرے جہاں جہاں ہیں، جو اپنے بڑے سینہ تان کے کہتے ہیں ممالک کے ہمارے اتنے %
آبادی پاپولیشن 98%، 95%، 80%، 90% مسلمانوں کی ہے. جو مسلمانوں کی واس پاپولیشن والے علاقے ہیں وہیں سب سے زیادہ خلفشار اور انتشار ہے. دیگر چھوٹی یا بڑی وجوہات کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی وجہ وہاں پر انصاف کی فراہمی یا انصاف کا ڈبل اسٹینڈرڈ، دوہرا معیار، یہ بھی ہے. ایک تو یہ ہو گیا اس لیول پہ. پھر قرآن یہ کہہ رہا ہے کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف، یعنی اگر کسی کے ساتھ آپ کی دشمنی بھی ہے تب بھی اس بنیاد پہ کہ آپ کی اور اس کی دشمنی ہے، آپ اس کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے کہ اب میرے اوپر اس کے ساتھ ناانصافی کرنا واجب ہو گیا. اگر دشمنی ہے، دشمنی اپنی جگہ، لیکن آپ انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے. قرآن کے اندر جو 10 کمانڈمنٹس آتے ہیں جو کسی بھی شریعت کے اندر ایبروگیٹ نہیں ہوئے، منسوخ نہیں ہوئے، ساری شریعتوں کے اندر موجود تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا ہوئے. کون سی صورت میں ہے؟ نہیں اسی میں ہے، ہاں سورہ مائدہ کے شاید آخر میں آ جائیں. اس کے اندر بھی یہ ہے اعدلوا، عدل و انصاف اس کے اندر بھی موجود تھا. مزید اس پہ بڑی گفتگو ہو سکتی. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے. آج جمعے کو بھی بات ہو رہی تھی ایمان اور عمل صالح، یہاں پر بھی آ گئی ایمان اور عمل. آمنوا وعملوا الصالحات. دین اسلام کی مثال اگر ایک پرندے کی ہے، مذہب کی مثال، تو اس کے دو پر جو ہیں، ونگز جو ہیں، وہ ایک ایمان ہے، ایک عمل صالح. ہمارے یہاں صاحب ایمان تو ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، حضور نے فرما دیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اور ہیٹنگ آن کر دیا اور کمبل اوڑھ کے سو گئے. یہ ہم سب کا حال ہے. عمل کی طرف سے سو گئے. اور جو دوسرے ہیں، ہم جب اپنوں سے کمپیئر کرتے ہیں تو وہاں عمل صالح تو نظر آتا ہے لیکن ایمان نظر نہیں آتا. پتہ چلا ان کے یہاں جو چیز تھی اس کا بھی جو ہے ایک پر کٹا ہوا ہے، ٹوٹا ہوا ہے. ہمارے یہاں جو ہے ایک پر تو موجود ہے لیکن دوسرا پر زخمی ہے کہ عمل صالح چل نہیں رہا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. اللہ کی محبت بھی اللہ رحمان کی انہی لوگوں کو، انہی بندوں کو حاصل ہوگی جو ایمان اور عمل صالح. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان بھی عطا فرمائے اور عمل صالح بھی عطا فرمائے. آمین. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، کفروا ناشکری کی، وکذبوا بآیاتنا اور ہمارے آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، وہ جہنم والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو. اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ جب ارادہ کیا ایک قوم نے کہ ان کے وہ ہاتھ بڑھائیں تمہاری طرف، فکف ایدیہم عنکم، تو ان کے ہاتھ تمہاری طرف آنے سے روک دیے گئے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور صاحبان ایمان اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں. کیا مطلب؟ اے ایمان والو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو
کہ جب ایک قوم نے اپنے ہاتھ تمہاری طرف بڑھانے کا ارادہ کیا تھا تو اللہ نے ان کے ہاتھ تمہاری طرف آنے سے روک دیے تھے۔ مشرکین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو غزوہ ذات الرقاع جو حضور کی 7ویں جنگ تھی اس میں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی موجود تھے اور انہوں نے کفار نے یہ دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ ظہر کی نماز میں مشغول ہیں، جیسے ریگولر نماز جو پڑھتے ہیں اسی طریقے سے نماز پڑھ رہے تھے، آپ پڑھا رہے تھے اور صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ کفار نے چاہا کہ آپ پر اور صحابہ پر حملہ کریں، اٹیک کریں، لیکن حملے کی ان کو ہمت نہ ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نماز سے فارغ ہو گئے۔ مشرکین کفار کو اس بات کا بڑا افسوس ہوا کہ وہ تو حالت نماز میں تھے، ہم چاہتے تو ان کو اٹیک کر کے مار سکتے تھے، زخمی کر سکتے تھے، تتر بتر کرتے تھے، ہم حملے سے کیوں باز رہے، کیوں ہم نے ان کے اوپر حملہ نہیں کر دیا۔ کوئی زیادہ ہی بدماش تھا اس کے اندر، اس نے کہا فکر نہیں کرو، عصر کی نماز کا بھی وقت آ رہا ہے۔ یہ ظہر کی نماز تھی، اس نے کہا عصر کی نماز کا بھی وقت آ رہا ہے اور یہ عصر کی نماز پڑھیں گے۔ اس نماز کو یہ اپنے باپ دادا اور اولاد سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، کیونکہ قرآن میں بھی ذکر ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، عصر کی نماز کی، نمازوں کی خاص طور پہ عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ جب یہ عصر کی نماز کے اندر مشغول ہوں پھر پڑھیں گے، ان پر حملہ کر دینا، ختم کر دینا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بذریعہ وحی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر دیا اور حضور سے فرما دیا کہ اب آپ نے نماز اس طریقے سے نہیں پڑھنی جس طریقے سے آپ نے ظہر کی پڑھی تھی، یا ریگولر نماز آپ پڑھتے ہیں کہ آپ امامت کرتے ہیں، پیچھے رکوع اور سجدہ قیام آپ کے پیچھے کرتے ہیں۔ اب آپ کو صلاۃ الخوف ادا کرنی ہے۔ ہاں بالکل، یہ ہے شیخ صاحب بالکل اٹینشن رہتے ہیں، بالکل، کہ اب آپ کو جماعت وہ صلاۃ الخوف کی ادا کرنی ہے۔ اس طرح کفار کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر حملہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، اور مسلمان کفار اور مشرکین کے اس گندے اور غلیظ منصوبے سے محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہی بات بتا رہے ہیں کہ دیکھو، اس سے پہلے صلاۃ الخوف کا حکم نہیں تھا، تم نماز پڑھتے، نماز تم چھوڑتے نہیں، ہم نے تمہیں نماز بھی پڑھوا دی تاکہ تمہارے دل میں یہ ملال نہ ہو کہ ہماری نماز رہ گئی، اور دشمن سے بھی تمہیں بچا لیا۔ اب اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی طرف ان کو مخاطب کر رہے ہیں، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور البتہ تحقیق اللہ نے میثاق لیا، پختہ عہد لیا بنی اسرائیل سے، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے ان میں سے مقرر کیے 12 نقیب، 12 سردار۔ نقیب کے معنی نگرانی کرنے والا، تفتیش کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا، سردار، محافظ، کیونکہ وہ خاندان، قبیلے اور گروہ کی اعتبار و نگرانی کرتا ہے۔ یہ اصل میں لفظ ہے نقب سے، کھودنا، کھرچنا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دیوار میں نقب لگا لی، وہ یہی ہے کہ وہ دیوار کو نقب لگا کے اس کو پھاڑ کے، کھرچ کے پھاڑ کے پھر وہ اندر گھستا ہے۔ تو نقیب کو، سردار کو یا محافظ کو یا پروٹیکٹر کو نقیب اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ہر چیز کے اوپر نظر رکھتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، اور بڑی ایسی گہری نظر رکھتا ہے کہ گویا وہ جو ہے نا وہ پھاڑ رہا ہو اندر تک، یعنی ہاں دیوار کے اندر تک دیکھ رہا ہے، ہر چیز کے اوپر نظر، اس کو کہتے ہیں نقیب۔ اس کی جمع ہے نقبا۔ بنی اسرائیل کے 12 قبائل تھے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے۔ بنی اسرائیل نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں پتھر پر اپنا عصا مارو۔
جب تم اس پتھر پر اپنا عصا مارو گے تو 12 چشمے اس میں سے پھوٹ پڑیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحکم الہی اس مخصوص پتھر پہ جب اپنا عصا مارا، 12 چشمے، 12 پانی کے فوارے جو سمجھے وہاں سے جاری ہو گئے، اور ہر قبیلے نے اپنا اپنا چشمہ اور اپنے اپنے پانی پینے کی جگہ پانی اور اس کے اوپر قبضہ کر لیا، پہچان لیا. انہی میں سے ہر قبیلے میں سے ایک ایک نقیب، پہرے دار، محافظ، سردار ان کے اوپر مقرر کیا گیا. وہ کیوں مقرر کیا گیا؟ ان کی ڈیوٹی یہ تھی، وہ اس بات پر مامور تھے کہ وہ بنی اسرائیل کے اخلاق و کردار کی نگرانی کریں اور ان کو بے دینی، بے راہ روی، بے اخلاقی سے بچانے کی کوشش کرتے رہیں. بنی اسرائیل کے 12 الگ الگ نقیبوں کا تقرر اور انتخاب اس حکمت عملی کے تحت تھا کہ ان کو، یعنی بنی اسرائیل کو اخلاق اور تہذیب اور انتظام کے لیے ذمہ دار بنائے. ان نقبا کو، نقیب کو ان کے اخلاقی اور تہذیبی اور دینی باتیں سکھانے، سمجھانے، اس پہ نظر رکھنے کے لیے ان کو مقرر کیا گیا تھا. یہ انتظامی حکمت عملی تھی جس کو کہتے ہیں انگریزی میں ایڈمنسٹریٹو اسٹریٹجی، نہ کہ قبائلی نظام کی سرپرستی. قبائلی نظام مرتب کرنا نہیں چاہتا تھا اسلام بنی اسرائیل کے اوپر اس وقت اللہ تبارک و تعالی، بلکہ یہ تھا کہ ہر قبیلے میں سے ایک ایک شخص ان کی نگرانی کرے، ان کو اخلاق و کردار سکھاتا رہے، ان پہ نظر بھی رکھتا رہے، ان کی کیا ضروریات ہیں ان کا بھی جائزہ لیتا رہے. 12 نقیب، 12 سردار مقرر کرنے میں اصل میں یہ حکمت تھی. وقال اللہ انی معکم، اور اللہ نے ان سے کہا انی معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں. انی معکم کا فرمان اپنے اندر بڑی قدر و قیمت رکھتا ہے. کوئی معمولی ایسے جو تھانے دار کسی کو کہہ دے فکر نہ کرنا میں تمہارے ساتھ ہوں، تو وہ آدمی کیسا چوڑا ہو جاتا ہے. علاقے میں خواہ مونچھے نہیں بھی ہوں تو مونچھے پہ ہاتھ پھیرتا ہے. اس کو پتا ہے کہ اس کو تھانے دار نے کہہ دیا فکر نہیں کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، جو تمہیں کرنا ہے کرو. ایسا کچھ مسلمان کے لیے کچھ آیا؟ مسلمان کے لیے ایسا کچھ ڈائریکٹلی؟ یہ مسلمان کے لیے ہے. ابھی آگے جب آئے گا نا پھر مسلمان کے لیے کیا ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. جب کوئی کسی سے یہ کہہ دے کہ میں تمہاری پشت پر ہوں، تمہارے ساتھ ہوں، تو اس بندے کی، اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. کوئی صدر، وزیر اعظم، گورنر وہ ایسی بات کہہ دے تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بڑی شخصیت کی سپورٹ اور مدد اس آدمی کے ساتھ ہے. یہ اس شخص کے لیے بڑی بات ہوتی ہے. لیکن جب یہی بات شہنشاہ مطلق اللہ رب ذوالجلال والاکرام فرما دے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، پھر کس چیز کی کمی رہ جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ اپنی معیت کا، اپنے ساتھ ہونے کا وعدہ فرمایا، مگر یہ قوم اپنے وعدے پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم نہ رہ سکی، اسی لیے مغضوب علیہ قوم کہلائی. اللہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں، اور اللہ ہمارے ساتھ بھی ہے. اصل میں یہ تو واقعہ ان کو بیان کیا جا رہا ہے، لیکن یہ ہے میرے اور آپ کے لیے جو بھی آپ نے سب بات پوچھی. لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز قائم کرتے رہو، وآتیتم الزکاۃ، اور تم زکوٰۃ ادا کرتے رہو، وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہو، وعزرتموہم، اور تم ان کی اگر مدد کرو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دو گے. تو اقامت صلاح، ایتاء زکوٰۃ، ایمان بالرسل اور مدد رسولوں کی، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ یعنی آپشنل چیریٹی جو ہے
صدقات خیر خیرات وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. تو اللہ فرماتے ہیں یہ سب یعنی ان 4 چیزوں کے اندر 5 چیزوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرما دیا. اللہ فرماتے ہیں لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ، اگر یہ کام کرتے رہو گے تو لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں تم سے ضرور تمہارے گناہ مٹا دوں گا، تمہاری برائیاں تم سے ختم کروں گا، مٹاؤں گا. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور لازمی تم کو ایسے باغات میں داخل کروں گا کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، پھر تم میں سے کسی نے بھی اس کے بعد اگر ناشکری کی فقط ضل سواء السبیل، تو پس تحقیق وہ سیدھے راستے سے بہک گیا، بھٹک گیا. تو یہی وہ کوٹ کر رہے ہیں کیا؟ اگر یہودی بولتے ہیں تو ہم لوگوں کو وعدہ ملا ہم لوگ جنت جائیں گے، وہ ڈیفرنٹ ہے. فبما آگے آئے گا اس سے ریلیٹ. اب یہ آگے جتنی بھی رکوع آئیں گے نا یہ آخر تک عیسائی اور یہودیوں کا ذکر آتا رہے گا، تو میں کسی بھی مناسب جگہ پہ جہاں آئے گا تو میں اس کی ڈیٹیل بیان کروں گا آپ کو. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں ان کے اس عہد کے توڑنے کی وجہ سے لَعَنَّاهُمْ، ہم نے ان کے اوپر لعنت کی، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا. مسلسل اہل کتاب خاص طور پہ یہودی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو وعدہ جو عہد کرتے اس کی خلاف ورزی کرتے، مسلسل اللہ کی نافرمانی میں اور بغاوت میں اور طغیانی میں حد سے آگے بڑھتے. اللہ تعالیٰ نے جہاں ان کو مختلف عذاب کے اندر مبتلا کیا، ایک عذاب ان کے اوپر یہ بھی تھا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ہم نے ان کے دلوں کو پتھر کا کر دیا، سخت کر دیا. خدا سے دور ہونے والی چیزوں میں سب سے زیادہ دور سخت دل لوگ ہیں، سنگ دل، سخت دل جس کو ہم بولتے ہیں سنگ دل لوگ. فرمایا کہ سزا کے طور پہ ہم نے ایک کام تو یہ کیا کہ ان کے دلوں کو سخت کر دیا، ان کے دلوں کو سخت بنا دیا. جب انسان سنگ دل ہو جائے، پتھر دل ہو جائے، تو اس کی سمجھ جو ہے کھوپڑی وہ بھی پلٹ جاتی ہے، وہ بھی الٹی بات سوچتی ہے، سیدھی بات کبھی ان کے دماغ اور ذہن میں آتی نہیں، کیونکہ اس کی دل سخت ہونے کی وجہ سے، دل پتھر ہونے کی وجہ سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی. یہ نہیں کہ انسان وہ کاروبار نہیں کرتا، سب کچھ کرتا ہے، لیکن شقاوت، بدبختی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک طاری ہو جاتی. یہ بھی دل سخت ہونا، یہ بھی اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے. جس طرح حضور نے فرمایا کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اگر وہ اس گناہ سے اللہ کے سامنے توبہ استغفار کر لے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا لے، معافی مانگ لے، تو وہ سیاہ نقطہ جو ہے، سیاہ ڈاٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اللہ ریموو فرما دیتے ہیں. لیکن اگر اس کو توبہ استغفار کی توفیق نہیں ہو رہی ہے اور گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے، تو اس کو ڈاٹس جو ہے وہ اس کے دل کے اوپر آتے جا رہے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا پورا قلب سیاہ. اب کوئی اس کا آپریشن اگر کرے، دیکھیں کہ اس کا دل کالا ہے، تو شاید جن معنوں میں ہم کالا سمجھ رہے ہیں ان معنوں میں وہ دل اس کا سیاہ نہ ہو، لیکن روحانی طور پہ دل سیاہ ہونے کا مطلب یہ کہ اللہ نے حق اور ہدایت کی بات قبول کرنے کی صلاحیت اٹھا لی. ختم اللہ علی قلوبہم، قرآن پہلے سپارے میں ہے نا، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی. تو کیا مہر کہاں سے بن کے آئی تھی؟ ورجینیا سے بن کے آئی تھی، اور $14 میں جس کا ایڈورٹائز آتا ہے، اور دل کھول کے جبریل نے ان کے سینے پہ لگائی؟ نہیں، ان کی یہی صلاحیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کر دی تھیں. اچھا، جب یہ دل سیاہ ہو جائے تو انسان نیکی اور بدی ان کے اندر تمیز کرنا
اس سے وہ صلاحیت انسان کھو بیٹھتا ہے. پھر لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، نہ اس کو نیکی کا پتہ چلتا ہے یہ نیکی ہے، نہ برائی کا پتہ چلتا ہے یہ برائی ہے، بلکہ ریورس ہوتا ہے کہ وہ ہنر کو عیب سمجھنے لگتا ہے، عیب کو ہنر سمجھ، بدی کو نیکی سمجھتا ہے، نیکی کو بدی سمجھ میں ہوتا ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے نقد سزا، جو قبر اور حشر میں جو سزا اس کے لیے وہ تو ہے، یہ اس کے لیے کیش پیمنٹ ہے سزا کی، نقد ادائیگی. اللہ تعالی ہم سب کو قساوت قلب یعنی شقی القلب ہونے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو محفوظ فرمائے. دل نرم رہے اور اللہ تبارک و تعالی حق اور ہدایت کی بات کو قبول کرنے کی آخر وقت اللہ تعالی ہم سب کو استطاعت اور دلوں کو توفیق عطا فرمائے کہ حق ہم سنتے بھی رہیں، حق ہماری سمجھ میں بھی آتا رہے اور ہدایت کے راستے پہ ہم عمل بھی کرتے رہیں. تو ان کے اللہ کے ساتھ، حالانکہ ہم بھی اللہ کے عہد دن رات توڑ رہے ہیں، جو اللہ کے ساتھ ہمارا عہد و پیمان ہوا تھا بصورت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا بصورت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو دیکھا جائے تو ہم بھی چل یہاں اس موقع پہ یہ بھی یاد رکھیں، حضور نے فرمایا تم اہل کتاب کی پوری ان کے نقش قدم پہ چلو گے. بلکہ ایک مثال یہ بھی ہے کہ جس طرح جوتا تمہارے پاؤں میں فٹ آتا ہے، اسی طرح ان کا جوتا تمہارے پاؤں میں فٹ آئے گا. کیا مطلب یہ ہے کہ بالکل جو وہ کریں گے جو انہوں نے کیا وہی تم کرو گے. اللہ تعالی ہمیں دوسروں کسی کے نقش قدم پہ نہ چلا. ہادی برحق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کے راستے پہ اللہ تعالی ہم کو رکھے. یحرفون الکلم عن مواضعہ، یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ تحریف کرتے تھے کلام کی اس کے موقع سے. تحریف کرنا بدل دینا، تحریف کرتے تھے کلام کی اس کے موقع محل سے ہٹا کے. ورسو، اللہ نے پھر ان کے اوپر ایک عذاب اور نازل کیا. وہ کیا عذاب تھا؟ ورسو حظا مما ذکروا بہ، سو وہ بھول گئے ایک بڑا حصہ جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی. آگے آئے گی یہی لفظ آگے بھی آئے گا، جیسے یہاں یہودیوں کے لیے آ رہا ہے، آگے عیسائیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اللہ فرماتے ہیں حضور سے ہم ہمیشہ ان کی کسی نہ کسی خیانت پر آپ کو مطلع کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ حضور سے فرما رہے ہیں کہ ان کی جو خیانتیں اور انہوں نے جو ڈنڈیاں ماری ہیں کتاب میں، پیپل آف دا بک نے، ہم آپ کو ان کی بدماشیوں سے آگاہ کرتے رہیں گے. الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے بہت تھوڑے. کیا مطلب بہت تھوڑے؟ ان میں سے بہت تھوڑے ایمان لائے. پہلے بھی بہت تھوڑے ایمان لائے تھے، اب بھی بہت ریئر ایمان لاتے ہیں، بہت کم. فاعف عنہم، تو آپ ان کو معاف کر دیں. وصفح، اور ان سے درگزر فرمائیں. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کو، نیک کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. وہ اللہ کے کلام کو اپنی جگہ سے، اپنے مقام سے پھیر دیتے تھے، یعنی ان میں رد و بدل کے، چینجنگ کے مرتکب ہوتے تھے. اللہ کی کتاب میں تبدیلی کر کے اللہ کی کتاب کو بگاڑتے رہتے تھے اور خود ساختہ چیزیں، اپنی من پسند چیزیں اس کے اندر ڈالتے رہتے تھے. تحریف یعنی بدلنا، یہ دو قسم کا ہے، ایک لفظی ایک معنوی. انجیل میں بھی اور تورات میں بھی لفظی چینجنگ، لفظی تحریف بھی انہوں نے کی اور معنوی تبدیلی کی. یعنی ان کی جب انٹرپریٹیشن کی، اس انٹرپریٹیشن کو بھی ٹویسٹ کر دیا، اپنی مرضی کے مطابق اس کو مولڈ کر دیا
اور الفاظ جو ہے اس کے اندر بھی لٹرلی یعنی تبدیلی کی. اس کا ایک ان کو اللہ کی طرف سے عذاب یہ ہوا کہ نصیحت جو انسان کو کی جاتی ہے اور انسان کے حق میں وہ مفید ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی توفیق بھی سے ہٹا لی، اور یعنی نسیان بڑا حصہ اپنی تعلیمات کا اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے ان کے دلوں سے محو کر دیا، بھول گئے سب. کیسے بھولے؟ یہ تو یہودی تھے، ان کو بھی اللہ نے بھول کا عذاب بھی ان کے اوپر ڈالا. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اِنَّا نَصَارَىٰ، ہم نصارہ ہیں، ہم عیسائی ہیں. أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، ہم نے ان سے بھی میثاق لیا. فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، سو وہ بھی اس رہنمائی کا بڑا حصہ بھول بیٹھے جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو ہم نے لگا دی ان کے درمیان دشمنی اور کینہ قیامت کے دن تک. وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو آگاہ کرے گا، بتائے گا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا کرتے رہے ہیں. دیکھیے یہاں یہودیوں کے لیے کہا کہ ہم نے نصیحت کا بڑا حصہ ان سے بھلا دیا. یہاں نصارہ کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ ہم نے نصیحت کا بڑا حصہ ان سے بھلا دیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ کی نحوست، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے انسان کو بہت سی اچھی باتیں، نیک باتیں بھول جاتی، محو کر دی جاتی ہیں، دماغ سے ختم کر دی جاتی ہیں. اور اس کی دلیل میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیات پڑھی. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ. تو نہ بھولنا اور حافظہ، میموری جس کو کہتے ہیں، تر و تازہ رہنا بغیر گنگو بلوبا کھائے ہوئے، یہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. آتا ہے نا ایڈورٹائز گنگو بلوبا کا، ہے ٹو انہینس دا میموری، ٹیک ون پل ایوری ڈے. تو جس طرح نسیان جو ہے، بھول جانا، بات یہ تو ایک انسان بشری کمزوری کے تحت بھولتا ہے، ہیومن ویکنیس. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذہن سے بہت سی چیزیں نکال دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. یہ گناہوں کی نحوست، گناہوں کا وبال جس کو کہنا چاہیے، وہ ہوتا ہے. اور جیسے میں نے ابھی کہا کہ اچھی میموری، حافظہ مضبوط اور بر وقت جواب کی فراہمی، اتنا استحضار، اتنا پریپیئرڈ مائنڈ، یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک انعام ہے. ہارون رشید کشتی میں بیٹھا ہوا تھا، وزراء اور اس کے جو کیبنٹ کے لوگ تھے وہ سب اس کے ساتھ تھے، اور جا کہاں رہے تھے؟ بغداد سے نیشاپور، پانی میں، کشتی میں. ہارون رشید نے اپنے ایک جو وزیر خوراک تھا اس سے پوچھا ایو الطعام ألذ. گفتگو ہو رہی تھی مختلف، جب کیبنٹ ممبر بھی سب ساتھ ہوں، وزیر فلاں وزیر فلاں. اس نے ایک سوال کیا ایو الطعام ألذ، سب سے بہترین کھانا، سب سے بہترین کھانا کیا ہے؟ تو وزیر کون تھا پتہ ہے؟ بڑا مشہور جعفر برمکی. اس نے کہا السمک، السمک مچھلی، سمک مچھلی کو کہتے ہیں، السمک مچھلی. اتنی بات ہوئی اور پھر بات تبدیل ہو گئی اور دوسرے موضوع پہ کشتی جا رہی ہے. وہاں سے سال بھر کے بعد ہارون رشید کی واپسی ہوئی، 1 سال کے بعد.
اور جب اسی جگہ پہ پہنچے تو وہی مقام جہاں پر بادشاہ نے یہ پوچھا تھا نا کہ بھئی ایو طعام الذو، بہترین کھانا کیا ہے، تو اس نے جواب دیا مچھلی ہے. تو ہارون رشید نے پھر اس سے یہ پوچھا کہ اسی سوال کی کنٹینیوٹی کہ کس چیز کے مائش، کس چیز کے ساتھ، بھئی مچھلی بہترین ہے، پکے کس میں، کس چیز کے ساتھ پکے. تو اس نے کہا کہ اذا کان مطبوخا فی الملح، نمک کے ساتھ مسالہ لگا کے اس کو جب روسٹ کیا جائے تو وہ مچھلی سب سے بہترین. اب آپ اندازہ لگا، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ایک سال ایک وقت ایسا ہے کہ جب جا رہے ہیں اور اس نے ایک سوال کیا، اسی جگہ پہ ہارون رشید کا بھی استحضار کہ اس نے پوچھا کس چیز کے ساتھ، بھئی پکے کس میں. تو اس نے کہا، جعفر برمکی نے، اذا کان مطبوخا فی الملح. یہ ذہانت کی اور علم یعنی میموری کے استحضار کی بات ہے. جب اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے تو ایک چھوٹی سی بات، اس کا جواب اور پھر اس کا اگلا سوال ایک سال کے بعد بھی یاد رہتا ہے. ورنہ آدمی جو ہے قل ہو اللہ یاد کر کے بھول جاتا ہے. یہ بھی ہے بس. ہاں، ہمارے انٹیریئر منسٹر جو ہے اس کو قل ہو اللہ نہیں آتی. اچھا، اس میں اللہ نے فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ، آیت نمبر 14 وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں. نصارہ یا نصرانی کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گاؤں ناصرہ کی طرف ہے. مشہور یہ کہ فلسطین کے قریب حضرت ایک گاؤں جس کا نام ناصرہ تھا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ناصرہ میں پیدا ہوئے. نصارہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی عیسائیوں سے اسی قسم کا پختہ عہد لیا تھا جیسا کہ یہودیوں سے لیا گیا تھا. انہوں نے بھی وہی کچھ کیا جو یہودیوں نے کیا تھا کہ کتاب اللہ سے، اللہ کی کتاب انجیل، اس سے ہدایت حاصل کرنا چھوڑ دی، فلسفیانہ اور راہبانہ منہ شگافیوں کے اندر لگ گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود یعنی عیسائیت کئی فرقوں کے اندر تبدیل ہو گئی اور ایک دوسرے کی تکفیر کرنے لگے، ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے لگانے لگے. جس طرح آج مسلمانوں کے بعض طبقات ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، یہ بالکل وہ عیسائیت کے راستے پہ چل. میں نے آپ سے کہہ دیا آپ کافر ہو گئے، اور آپ نے کہا بھائی تم بھی کافر، تو ہم دونوں تو نکل گئے. یعنی یہ طبقہ نکل گیا اور وہ طبقہ بھی نکل گیا سارا. باقی کتنے بچے؟ جتنے مسلمان ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگاتے ہیں نا، مسلمانوں کو یہ اعلان کرنا ہی چھوڑ دینا چاہیے کہ ہم اتنے پوائنٹ اتنے بلین دنیا میں ہیں. دیکھا جائے تو 2-4 ہزار ہی رہ جائیں گے. بھائی فلاں سب کافر، ٹھیک ہے، وہ نکل گئے، فلاں وہ کافر، فلاں وہ کافر. تو کوئی یہ پوچھے گا یہودی یا عیسائی یا ہندو کہ بھائی تمہارے اندر کوئی مسلمان بھی ہے؟ ہم تمہیں کافر سمجھتے ہیں، تم آپس میں ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہو. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. نہیں، وہ اس وقت یہی فٹ بیٹھ رہا تھا. وضع میں ہو تم نصارہ، تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. تو عیسائیوں کے جو مختلف طبقات تھے ان کے درمیان بھی آپس میں ایک دوسرے کی عداوت، ایک دوسرے کی دشمنی اور یہ اس قسم کی دیکھیں. اب عیسائیوں کا ایک طبقہ ایک ایسا ہے کہ نستوریہ حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، یعقوبیہ حضرت مسیح کو خود خدا مانتے ہیں، اور اسی طرح ایک ان کے اندر فرقہ ہے ملکائیہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کو 3 خدا میں سے ایک مانتے ہیں. ایک نے کہا یہ خدا کا بیٹا ہے، ایک طبقہ. دوسرے طبقے نے کہا کہ نہیں یہ خود خدا ہے، اور تیسرے نے کہا نہیں یہ تینوں میں سے ایک ہے 3، ان 3 میں سے ایک ہے.
تو ان تینوں کا آپس میں اتنا، اصل میں بات یہ ہے کہ ان کے درمیان بھی، عیسائیوں کے درمیان جو اللہ فرما رہا ہے نا کہ ہم نے ان کے درمیان عداوت اور کینہ قیامت کے دن تک ڈال دیا، یہ آپس میں ایک دوسرے کے شدید ترین دشمن ہیں۔ آئرلینڈ میں اب ذرا امن ہوا، کیا ہوتا رہا ہے عیسائیت کے نام پہ ہی، اور افریقہ کے بعض علاقوں میں اب بھی ہو رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف الکفر ملت واحدہ، کافر کفار کوئی بھی ہوں وہ اپنے اختلاف ایک جگہ کر کے جب آتی ہے اسلام کے خلاف بات تو وہ سب اجتماع کر لیتے، اکٹھے ہو جاتے، اور یہ بات ہماری سمجھ میں آتی نہیں۔ الکفر ملت واحدہ، مسلمانوں کے خلاف جب یہ کوئی بھی بات آئے گی، سیاسی بات، سماجی بات، ان کو ختم کرنے کی بات، تو یہ سب اپنے اختلافات ختم کر کے ایک ہیں، ادروائز ان کے درمیان ایسے اختلاف ہیں کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتابی، اے کتابیوں، قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس آئے ہمارے رسول، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، ظاہر کرتے ہیں تمہارے لیے بہت سی ایسی چیزیں کتاب میں سے جن کو تم چھپاتے ہو، ویعفو عن کثیر، اور بہت سی چیزوں کو وہ درگزر کرتے ہیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے رسول تمہارے پاس آئے ہیں اور بہت سی چیزیں ایسی جن کو تم چھپاتے ہو وہ ظاہر کرتے ہیں، بتاتے ہیں۔ ساری کتابوں میں، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، سب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارتیں موجود ہیں۔ یہ ہر امت کے عقیدے کا حصہ ہے کہ نبی آخر الزماں آئیں گے۔ بہت سی چیزیں انہوں نے اس میں سے نکال دی، بہت سی چیزوں کو چھپایا، ایسا چھپایا کہ مستقل صدیوں تک ان کی غلط انٹرپریٹیشن کرتے رہے۔ رجم کی آیات کہ بھائی یہ جو زانی اور زانیہ جو ہیں ان کو رجم کرنا ہے، اسٹون ٹو ڈیتھ، وہ آیتیں انہوں نے چھپا دی، پھر نکال دی۔ اور بہت سے ایسے احکامات تھے جن کو انہوں نے چھپا دیا پھر نکال دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارتیں تھیں، صحابہ کرام کے، ابو بکر، عمر، عثمان غنی، علی مرتضی، ان کے حالات اور ان کے چہروں کی نشانیاں صحابہ کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا ذکر تھا کہ وہ یہ کریں گے، وہ یہ کریں گے، یہ کریں گے۔ عبدالحق ودیارتی کی کتاب دیکھیں، میثاق، اس کتاب کا نام ہے میثاق النبیین، ہے تو یہ کافر، عبدالحق ودیارتی، انڈیا سے چھپی ہے، میرے پاس ہے، یہاں نہیں۔ میثاق النبیین، بڑی تفسیر انہوں نے اوریجنل یعنی اسکرپٹ بھی اس میں دی ہے اور اس کا ترجمہ بھی دیا ہے۔ اسی طرح اس کی کتابیں دیکھیں، کیا نام ہے، الہ آباد یونیورسٹی کا کیا نام تھا وہ، نہیں، الہ آباد یونیورسٹی میں نہیں، الہ آباد یونیورسٹی کے تھے وہ ہندو، ذہن میں ہے، زبان پہ نہیں آ رہا ہے، نہیں، الہ آباد یونیورسٹی میں وہ ارلی ٹائم مطلب ہے کہ پروفیسر بھی رہے جس نے کلکی اوتار محمد صاحب، کتاب کا نام سنا ہے، کلکی اوتار اور محمد صاحب، اس کا نام آ جائے گا ذہن میں، نہیں وہ تو ہمارے اس طرح ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر۔ اب آگے آیت ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس آیا اللہ کی طرف سے ایک نور و کتاب مبین، اور کھلی کتاب۔ اب اس آیت کے اوپر سارے مفسرین جو ہے نا انہوں نے خوب اپنی اپنی دھینگا مشتی کی ہے، سارے مفسرین نے، 100 تو تفسیریں میں نے دیکھ لی۔ کسی نے نور سے یہاں مراد لیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو،
کسی نے نور سے مراد لیا ہے دین اسلام کو، کسی نے نور سے مراد لیا ہے خود قرآن مجید کو، چونکہ قرآن مجید میں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. اس آیت میں بھی نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا. تو اور بہت سی آیتیں انہوں نے، جنہوں نے کہا نا کہ نور سے مراد یہاں پر خود قرآن ہے، تو انہوں نے پھر قرآن کی اپنی سپورٹ میں وہ ساری آیتیں ایک جگہ جمع کر دیں کہ یہاں پر یہ سارے کو. تو اس میں جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، بعضوں نے کہا کہ نور سے مراد اسلام ہے، بعض نے کہا نور سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، بعض نے کہا نور سے مراد خود قرآن مجید ہے کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آیا نور و کتاب مبین، یعنی وہ نور اور واو عاطفہ. یہ اس تفصیل میں ابھی اس وقت نہیں جا رہا، یہ مستقل صرف کی بحث ہے کہ وہ نور جو ہے وہ کیا ہے، وہ یہ کتاب مبین ہے. اس میں آپشن کھلا ہے، قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور و کتاب مبین اور کھلی کتاب. اگر نور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اس میں نور مانا جائے گا تو آپ اس سے مراد نور نبوت ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے تابع ہوئے ہیں سلامتی کے راستوں کی ہدایت فرماتا ہے. یہ جو کتاب کس کے ذریعے؟ اس کتاب مبین کے ذریعے. اللہ تعالیٰ جو اللہ کی رضا کے پیروکار ہیں، اللہ کی رضا کے آگے سر جھکا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی کے راستوں کی ہدایت فرماتا ہے. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور ان کو نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف، بِإِذْنِهِ اپنے حکم سے، اپنے اذن سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. یعنی جو اس کتاب مبین کو یعنی قرآن مجید کو تسلیم کرتے ہیں اور اللہ کے احکام کی رضا کے تابع ہو جاتے ہیں، پھر اللہ پہ لازم ہو جاتا ہے کہ اللہ ان کو سیدھے راستے پہ چلائے. یعنی جو ہدایت کا طلبگار ہوگا، بھائی جاب اسی کو ملتی ہے نا جو جاب کے لیے اپلائی کرے گا. ایک آدمی جاب لیس ہو گیا ہے اور گھر پہ بیٹھا ہے بس کہ بھئی آئے گا کوئی کیا بولتا ہے ریکروٹر، وہ آ کے جو ہے وہ پیسے بھی دے گا کچھ ایڈوانس کے بھئی سوٹ ووٹ سلوا لو، اور وہ گاڑی کے گیس کے پیسے بھی دے گا. یہاں ایسا ہوتا ہے، ریکروٹر ریزمی دے کے گھر پہ فون کرتے ہیں. الشاذ کالمعدوم، الشاذ کالمعدوم، یہ بھی فقہ کا حکم ہے کہ ریئر جو نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں گئی نہیں ہے ریزمے. تو جب اللہ تبارک و تعالی جو ظلمات سے یعنی اندھیروں سے نکلنے کا جو خواستگار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو ہی تو ہدایت عطا فرماتے ہیں. ورنہ ایسے ہدایت اگر بائی میل آنے لگے تو جبریل سب جگہ جا کے لیٹر بانٹ دے ہدایت کے، یا اللہ یو ایس میل کے ذریعے سب کو ایک ایک لیٹر ہدایت کا بھیج دیں اور سب آ کے کلمہ پڑھ لیں اپنے اپنے سینٹر مسجد میں. ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میری طرف ایک قدم بڑھتا ہے میں اس کی طرف 2 قدم بڑھتا ہوں، جو میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں. اور میں اپنے رب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں انا عندہ ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ میرے متعلق اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. لقد یا پھر اس کا دیکھیں
तर्जुमा बस 17 तक पढ़ेंगे। यहदी बिहिल्लाहु मन इत्तबा रिज़वानहु सुबुल सलाम व यखरुजुहु मिन ज़ुलुमाति इला नूरि बिइज़्निही व यहदीहिम इला सिरातिन मुस्तक़ीम। अल्लाह इसके लिए उन लोगों को जो उसकी रज़ा चाहते हैं सलामती के राहों की हिदायत फरमाता है और उनको निकालता है अंधेरों से रोशनी की तरफ अपने हुक्म से और उनको सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमाता है। इस्लाम की रोशनी देकर और कुरान को रहबर ठहराकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इसलिए भेजा कि मिल्लत इब्राहीमी में मुशरिकीन मक्का ने और शरीयत मूसवी में यहूदियों ने और शरीयत ईसवी में ईसाइयों ने अय्याम जाहिलियत का जो अंधेरा फैला रखा है, इस्लाम की रोशनी की मदद से लोगों को उन अंधेरों से निकाल कर निजात और हिदायत के रास्ते पर लेके आए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम बिल्कुल उसी तरीके से सरअंजाम दिया जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हुक्म दिया था, क्योंकि दुनिया के हर दौर के लिए अल्लाह ने निजात का एक तरीका बताया है। इस आखिरी दौर के लिए भी हिदायत और निजात का आखिरी तरीका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर ईमान लाना, कुरान को अपने हादी और राहबर किताब मानना, ये है। लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्नु मरियम। अलबत्ता तहकीक कुफर किया उन लोगों ने जिन्होंने ये कहा कि बेशक, कालू जिन्होंने कहा इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्नु मरियम, बेशक अल्लाह बाइन ही वही यानी मसीह इब्ने मरियम है। जिन्होंने ये कहा कि अल्लाह तो है ही मसीह इब्ने मरियम, अल्लाह फरमाते हैं उन्होंने कुफर किया। अब अल्लाह फरमाता है कुल आप फरमा दीजिए फमन यमलिकु मिनल्लाहि शैअन, किसका बस चल सकता है उस अल्लाह के सामने। इन अरादा, अगर वो अल्लाह ये चाहे अन युहलिकल मसीह इब्न मरियम व उम्महु, कि हलाक कर दे मसीह इब्न मरियम और उनकी मां को, वमन फिल अर्ज़ जमीआ, और जो कुछ जमीन में है उस सब को खत्म कर दे। अगर अल्लाह ये चाहे तो मसीह इब्न मरियम या उनकी मां जिनको तुम खुदा कह रहे हो वो रोक सकते हैं अल्लाह को? नहीं रोक सकते। वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा, और अल्लाह ही की मिल्कियत में है जो कुछ आसमान और जमीन उन दोनों के दरमियान में है। यख्लुकु मा यशा, वो जो चाहता है तख्लीक फरमाता है। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, और अल्लाह ताला सब कुछ कर सकता है। ईसाई हजरत मरियम और हजरत मसीह दोनों को उलूहियत में शरीक करते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम ईसाइयों के बकौल सलीब पे चढ़ गए, फांसी चढ़ गए। अगर ईसा अलैहिस्सलाम खुदा होते तो खुदा को ये जरूरत नहीं है कि वो इतने लोगों के सामने फांसी चढ़े और फांसी की तकलीफ बर्दाश्त करे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहले अपने दुश्मनों से, इन यहूदियों से छुपते भी रहे, तो अगर वो खुदा थे तो खुदा को छुपने की जरूरत क्या है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा की बात हो रही है। मैंने क्या कहा? मूसा। अच्छा, तो जो खुदा है उसको छुपने की क्या जरूरत है? चाहे वो सीनियर या जूनियर जो भी हो, खुदा है या उसका बेटा है, लेकिन अगर उसके पास खुदाई ताकत है तो उसको छुपने की क्या जरूरत है? एक तो ये, और जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा माजिदा हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनको कहते हैं कि ये खुदा है, तो इस पे भी सबका इत्तेफाक है। वो कैसे खुदा हैं कि उनके ऊपर तोहमत लगाई जा रही है, और इतनी शदीद तोहमत कि उनको नाउजुबिल्लाह सुम्मा नाउजुबिल्लाह जानिया कहा। किसी औरत के लिए इससे ज्यादा बढ़ के और क्या गाली और तोहमत हो सकती है कि उसको इतना बड़ा लफ्ज उसको के लिए कहा जाए कि भाई तुमने ये बच्चा बगैर निकाह के पैदा किया, ये बच्चा नाउजुबिल्लाह हरामी है, और तुमने जिना का इर्तिकाब किया है नाउजुबिल्लाह। और वो अपने खुद से मतलब है कि अपने ऊपर इस तोहमत को हटा नहीं पा रही। अगर वो खुदा होती तो चाहता उनका ये इख्तियार था कि उनको अजाब के अंदर मुब्तला करती कि जिन्होंने खुदा पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया। तो पता ये चला कि सारे इख्तियारात का मालिक अल्लाह तबारक व तआला है। इस कायनात के अंदर जितने भी
چیزیں اور لوگ اور افراد بستے ہیں، ان تمام کے خالق اور ان کا مالک اور ان کا رازق اور اسی تعلق سے عبادت کا مستحق وہی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ کے افعال، اقوال، اعمال، اس کے اندر کوئی شریک نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، نہ عیسیٰ، نہ حضرت موسیٰ، ایون نہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پاک پیغمبر نبی آخر الزمان، وہ بھی محمدن عبدہ و رسولہ، ایک بال کے بھی کسی حصے کے برابر اللہ کی الوہیت کے اندر یا اللہ کی اختیارات کے اندر شریک نہیں ہے، مالک نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہے اس آیت کے تحت۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم